ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو فخر سے کہتی تھی، اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ وسیع صحرا کے بیچ ایک عظیم اور طاقتور قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ ان کے شہر بلند ستونوں، مضبوط قلعوں اور پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے عظیم محلات سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر بے حد فخر کرتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ لمبے قد، طاقتور جسم اور غیر معمولی قوت رکھتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے اور کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی قوم ان جیسی طاقتور نہیں۔ ان کے دل غرور سے بھر چکے تھے۔ شہر کے بیچ ایک عظیم میدان میں سردار جمع ہوتے اور اپنی طاقت کے قصے سناتے۔ وہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہماری عمارتیں اور قوت ہمیشہ قائم رہیں گی۔ عام لوگ بھی اپنے سرداروں کی باتوں سے متاثر ہو کر اسی غرور میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت انہیں ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ اسی قوم میں اللہ نے ایک نبی بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ گمراہی چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت ہود لوگوں کے پاس گئے اور نرم لہجے میں کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اپنے غرور کو چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ مگر قوم کے سرداروں نے ہود کی بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے، کیا تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود بار بار انہیں نصیحت کرتے رہے۔ وہ کہتے، طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی جاری رکھی تو عذاب آ سکتا ہے۔ مگر قوم عاد کے اکثر لوگ غرور میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہود کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی طاقت پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ہود اپنی قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے، مگر اکثر لوگ کہتے، اگر کوئی عذاب آنا ہے تو لے آؤ، ہم نہیں ڈرتے۔ ایک دن آسمان پر دور سے گھنے بادل نمودار ہوئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بادل بارش لائیں گے اور ہماری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی۔ قوم عاد خوش تھی کہ بارش آنے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بادل ان کی تباہی بننے والے ہیں۔ آگے کیا ہوا، دیکھیں پارٹ 2 میں۔